كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، شیخ امام محمد بن عبد الوہاب کی یہ کتاب اصول الثلاثہ، جسے پڑھنے کی اور پڑھانے کی سعادت مجھے اور آپ کو مل رہی ہے، جو 3 مسائل پر مشتمل ہے اور 3 اصول پر مشتمل ہے. اور وہ 3 اصول کون سے ہیں؟ جی اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت. سنت بارک اللہ فیک. اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت اور اس کے دین کی معرفت. اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت اور اس کے دین کی معرفت، یہ 3 اصول ہیں. اگر کوئی آپ سے یہ کہے تیرا رب کون ہے، جی کیا جواب ہے؟ جو شیخ نے جواب دیا، میرا رب وہ اللہ ہے جو میرا اور تمام جہانوں کا خالق ہے اور مالک ہے. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے، تو کیا جواب ہے؟ اس کی مخلوقات سے اور اس کی نشانیوں سے، کونی نشانیوں سے بھی اور شرعی نشانیوں سے بھی. اور جو رب ہے وہ جی جو رب ہے وہ نہیں سمجھ آئی بھائی جان، آپ وہ ٹوپی والے پہ 3 نمبر پہ آپ کو سمجھ نہیں. جو رب ہے وہ معبود ہے. اگر آپ کو رب کا پتہ چل گیا ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عبادت کا حق اسی کا ہے. رب ہی معبود ہے. جو رب ہے وہ معبود ہے. وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ. اور اس کے اوپر شیخ نے وہ چند آیات بھی ذکر کی تھیں، سورۃ بقرہ کی آیت، سورۃ اعراف کی آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور عبادت اسی کی ہوگی. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے، ایک قول نقل کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا شیخ نے. کسی کو یاد ہے؟ جی حضرات،
اسی جملے کے بعد جو رب ہے وہ معبود ہے، اس کی دلیل کے طور پہ امام ابن کثیر کا القول ذکر کیا ہے شیخ نے. نہیں، قال ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، جو ان چیزوں کا خالق ہے وہ عبادت کا حقدار ہے. آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، روشنی کا، کھیتی کا، پانی کا، زمین کا، دانے کا، پھلوں کا، بادلوں کا، جو ان کا خالق ہے وہی لائق عبادت ہے. یہ شیخ نے اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پہ اپنی تائید میں یہ بات ذکر کی ہے، الرب هو المعبود، جو رب ہے اسی کی پوجا ہوتی ہے. رب ایک ہیں گے دو؟ ہماری بدبختی یہ ہے ہماری امت محمدیہ کی کہ وہ ربوبیت میں بھی شرک کر بیٹھی ہے، اور اس ربوبیت میں شرک کی وجہ سے الوہیت کے اندر بھی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے. جبکہ یہ باتیں تو بڑی فطرت کے مطابق تھی. الرب هو المعبود، جو رب ہے وہی معبود ہے. جب اللہ کو رب مانتے ہیں تو پھر آپ کی عبادت کسی اور کے لیے ہو سکتی ہی؟ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ فطری طور پہ بھی آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا جب رب وہ اکیلا ہے تو پھر عبادت صرف اس ایک ہی کی ہوگی. اور یہی امام ابن کثیر نے شیخ محمد عبد الوہاب کو، پہلا آدمی نہیں ہے جو رب کو معبود کہنے کا دعویٰ کرنے والا ہے، بلکہ اس سے پہلے امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہ عبارت ساتھ اپنی تائید میں نقل کی، الخالق هذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، ان چیزوں کا خالق، ان مخلوقات کا خالق ہی عبادت کا حقدار ہے. یعنی جب آپ اس کو عبادت کا حقدار کہتے ہیں تو کسی اور کا حق نہیں. عبادت کا کوئی کام آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، کریں گے تو شرک ہوگا. پھر اب شیخ نے عبادت کی قسمیں ذکر کی ہیں، وانواع العبادت التی امر اللہ بہا، اور وہ عبادت جس کا اللہ نے حکم دیا اس کی کئی قسمیں ہیں. سب سے پہلے اسلام، ایمان اور احسان کا تذکرہ کیا، اور وہ لمبی حدیث جبریل ہے، بڑی معروف حدیث ہے، آگے آئے گی اس کی تفصیل، چونکہ اس لیے ہم نے اس کو زیادہ کھول کے بیان نہیں کیا، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم سے چند سوال کیے تھے. پہلا سوال اسلام کے بارے میں، دوسرا ایمان کے بارے میں، اور تیسرا احسان کے بارے میں، اور چوتھا قیامت کے بارے میں، اور پانچواں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیا تھا. یہ دین ہے. اس میں سے کچھ باتوں کا تعلق بندے کے اعضاء کے ساتھ، ظاہری جسم کے ساتھ ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے. کچھ کا تعلق بندے کے اقرار کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. اور کچھ کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور وہ ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور اس کا تعلق بندے کے عقیدے کے ساتھ ہے. یہ تینوں کی تفصیل آگے چونکہ آئے گی. ہم نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عام معنی عبادت کا، اور عام معنی میں تو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تابع ہے اور اس کے حکم کے سامنے جھکنے والی، سر تسلیم خم کرنے والی ہے. پہاڑ بھی، انسان بھی، کافر بھی، مسلمان بھی اس کے کونی عمر کے تابع ہے، اس کے کونی حکم کے تابع ہے، اور مالک الملک کے حکم کے بغیر پتہ بھی ہل سکتا نہیں. اس عام، یہ عمومی معنی ہے عبادت کا. اور سب قیامت کے دن اس کے غلام بن کے، اس کے بندے بن کے آئیں گے، اور اس عام حکم میں تو سب داخل ہے، مسلم بھی اور غیر مسلم. اور ایک عبادت کا خاص معنی ہے اس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ، اس کی محبت اور اکرام کے ساتھ، اس کی محبت اور تکریم کے ساتھ دل سے اس کے سامنے جھکنا اور اس کی پوجا کرنا، اور یہ صرف مومنوں کو حاصل ہے. اور پھر اس کی بھی ہم نے 3 قسمیں بتائی تھی. عبادت کا معنی بھی ذکر کیا تھا کہ عبادت وہ نام ان تمام کاموں کا جو اللہ، جس میں ان تمام اقوال اور افعال، ان تمام اقوال اور افعال کا نام ہے جو اللہ کی محبت اور اس کی رضا و خوشنودی کے اصول کے لیے کیے جاتے ہیں، خواہ وہ ظاہری عمل ہو خواہ وہ باطنی عمل ہو. ظاہری عمل سے مراد آپ کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اور باطنی عمل سے مراد آپ کے دل کی باتیں، توکل ہے، خوف ہے، امید ہے، رجا ہے، اور رغبت ہے، خشیت ہے. پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا پچھلے درس میں کہ عبادت 3 طریقے سے ادا ہو سکتی ہے. کون سے 3؟ عبادت
किन किन अदा से अदा हो सकती है? कौली, एक जबान से कौली और बदनी, जी जैसे कल्बी भी कह सकते हैं, वो भी बदन से होती है क्योंकि कल्ब बदन का एक हिस्सा है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये बदनी बातें हैं। नमाज, रोजा, नमाज और रोजा जो है ना ये बदनी इबादत है। और इबादत माली ज़कात है और उसके साथ कुर्बानी भी है। शाबाश। हज बदनी माली और ज़कात सिर्फ माली है। ये भी हमने पिछले दर्स में जिक्र किया था। आज की जो हमने शेख की इबारत पढ़ी है कि इबादत की किस्मों के बाद शेख कहते हैं वमिन्हु दुआ, उन इबादत की किस्मों में से, इसमें हमने नमाज का भी जिक्र किया, जिक्र का भी जिक्र किया, ज़बानी बातें भी आई, कौली बातें भी और बदनी बातें भी, और उसमें हज भी, तवाफ भी, ये बड़ी बड़ी बातें तो उसमें इस्लाम में आ चुकी हैं। जो 5 अरकान है इस्लाम के उसमें ये सारी बड़ी बातें आती, जिसमें कल्बी बातें भी उसमें आ चुकी हैं। अल्लाह के ऊपर ईमान में तवक्कुल आता है, उम्मीद आती है, खौफ आती है और उसकी तफसील भी आगे आएगी। उनमें से एक किस्म दुआ है। इबादत की किस्मों में से एक किस्म दुआ है। मिन्हु दुआ, और दुआ की फिर 2 किस्में हैं और ये सबसे अजीम किस्म है और सबसे अजमत वाली किस्म है। सबसे अफजल इबादत दुआ, सबसे अफजल इबादत दुआ है। दुआ का माना पुकारना है, मांगना है, तलब करना है, बुलाना है। ये दुआ का लफ्जी माना है, किसी को पुकारना। दआ यदू का माना होता है दावत देना, बुलाना, पुकारना। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं दुआ जो इबादत है इसकी 2 किस्में हैं। एक है दुआ ओ इबादतिन और दूसरी है दुआ ओ मसलतिन। एक दुआ इबादत है और एक दुआए मसला है, दोनों का फर्क समझ ले। दुआ इबादत वो होती है जिसमें आप अल्लाह की हम्द और सना के जुमले अपनी जबान से दोहराते रहते हैं, उसकी मोहब्बत और ताजीम में। सुभान अल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन कदीर, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक मुसलसल ये पुकार रहा है, अपनी ज़बान से ये आवाज़ निकाल रहा है, ताज़ीम, मोहब्बत और अल्लाह की ताज़ीम, मोहब्बत के साथ, ताज़ीम और मोहब्बत के साथ अपने दिल से रब के साथ मोहब्बत का इज़हार करते हुए उसके लिए तारीफ़ी जुमले अपनी ज़बान से बोल रहा है। ये है दुआए इबादत। अब पुकार रहे हैं, उसकी तस्बीह कर रहे हैं, तकबीर कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनमें से अल्लाह के नबी फरमाते अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे अफजल जिक्र क्या है? अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक। ये भी उसका कमाल है कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसकी खूबी है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। आप उसकी अजमत का जिक्र करते हैं, किबरियाई का जिक्र करते हैं, उसकी सुभान अल्लाह पाकीज़गी का तज़किरा करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पुकार जो आप कहते हैं ना, ये इबादत की एक किस्म है। ये किसका हक है? मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। अब इसमें शिर्क कैसे हो सकता है? एक शख्स कहता है हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। ये क्या है? ये हक बाहू बेशक बाहू, हक बाहू बेशक बाहू, हक। आप बैठे घंटा बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, 1 घंटे की आप तस्बीह करते हैं, हक बाहू बेशक बाहू, हक बाहू बेशक बाहू, हक बाहू बेशक बाहू। मांग नहीं रहे आप कुछ, मांगा कुछ? सिर्फ आप उसकी ताज़ीम, मोहब्बत और प्यार और उसकी तवज्जो अपनी तरफ लेने के लिए आप तारीफी जुमले किसी के लिए कह रहे हैं। यह इबादत है। और यह इबादत किसका हक है?
ومنہ الدعاء، عبادت کی قسمیں شیخ نے شروع کی، اسلام، ایمان، احسان، ان میں سے ایک دعا ہے۔ دعا کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک ہے صرف پکارنا بغیر طلب کے، بغیر مانگ کے، آپ اس کی عظمت اور کبریائی کا ذکر کرتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، گھنٹہ 2 گھنٹے سارا دن کوئی لگا رہے، دن رات لگا رہے کوئی آدمی اسی ذکر کو، اور یہ کرتے رہے، بڑی جان کے کرے اور ہوش حواس کے ساتھ کرے، اسے پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ 1 گھنٹے کی تعظیمی جملے بولنے کے بعد اس کا ایمان کی بیٹری چارج ہو جائے، اس کو تسلی ہو کہ میں نے آج 12 گھنٹے اپنے اللہ کی تسبیح کی ہے، سارا دن کوئی ذکر کرتا رہے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ جی کر سکتا۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نہیں نہ ہو کہ نماز چھوڑ دے زور کی اور کہتے جی میں تو ذکر کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ نماز میں بھی یہی تعظیمی جملے ہیں، آپ تعظیم اور عظمت کے جملے عزت و اکرام کے ساتھ اور محبت اور عاجزی کے ساتھ جب اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا کی ایک قسم ہے۔ هو الثناء علی اللہ سبحانہ وتعالی، وہ اللہ کی ثنا ہے صرف، اور آپ یہی ثنا اگر کسی اور کی شروع کر دیتے، خواجہ صاحب کی کر دیں، حاجی علی کی کر دیں، داتا صاحب کی کر دیں، لوگوں نے بنائے ہوئے جملے خاص بنائے ہوئے، اور وہ لوگ بیٹھ کے ان کے اب جو بیٹھے ہیں ان کے مجاور وہ وہی اپنا سر مارے جا رہے ہیں اور وہ جملے وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کو بسوں میں کو کہیں روزانہ لوگ تسبیح کرتے ہیں۔ یہ تعظیمی جملے اور ثنا کے جملے اور یہ حمد کے جملے اور یہ محبت اور تعظیم کے ساتھ کہ میرے سے یہ شخص جس کی تعظیم کے لیے جملے بول رہا ہوں اس کی ذات مجھ سے خوش ہو جائے، یہ دعا ہے اور یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی۔ اور رب هو المعبود، جو رب ہے وہی عبادت ہے، ہماری ساری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ اکیلا رب ہے، اور آپ اپنی زبان سے تعظیم کے جملے بھی صرف کس کے لیے بول سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے بول سکتے ہیں۔ مخلوق کے لیے آپ بولتے ہیں، کسی ایسے شخص کے لیے آپ یوں گھنٹے کی تسبیح نکالتے جی نہیں نکال سکتے آپ۔ لوگوں نے بنائے ہوئے جملے، ہر ایک کے اپنے اپنے جملے بنے، یہ شرک ہے۔ مخلوق میں سے کسی کی تعظیم اور آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کر اس کی کوئی ایسی خوبی تذکرہ کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ شخص جو قبر میں ہے یا وہ شخص جس کا میں مرید ہوں وہ خوش ہو جائے میرے اس جملے سے، میں اس کی تعظیم کے لیے 1 گھنٹہ جو ہے نا اپنے آپ نکالتا ہوں اور لگاتا ہوں، یہ دعا میں شرک ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ اس کی دلیل، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری کی ساری ثنا اور تعظیم کے جملے ہیں، اور اللہ جواب بھی دیتا ہے ان جملوں کا۔ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال الرب سبحانہ وتعالی، اللہ جواب دیتے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے، تعریف کی ہے، مانگا نہیں اس نے، کچھ مانگا نہیں اس نے، یہ تعریفی جملے اس نے کہے۔ اور جب بندے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ کہتے ہیں حمد اور ثنا میں فرق یہ ہے، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے کمالات کی وجہ سے آپ کے منہ سے نکل جائے، حمد اللہ کے کمالات اور خوبیوں کو دیکھ کے جو آپ کی دل سے بات نکلے اس کو حمد کہتے ہیں، اور جب اس حمد کو ریپیٹ کرتے ہیں، تکرار سے کرتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں تو اس کو ثنا کہتے ہیں۔ جب حمد میں تکرار ہوتا ہے تو وہ کیا بنتی ہے؟ وہ ثنا بنتی ہے۔ یہ حمد اور ثنا کا فرق ہے۔ جو بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ فرق سمجھ آ گیا ہے حمد اور ثنا کا؟ الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، اللہ جواب میں کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ تعظیم اور تعریف کے جملے آپ جو بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، آپ بے شک گھنٹوں پڑھیں، یہ دعا ہے اور اس کو دعائے عبادت کہتے ہیں۔
اور اسی فاتحہ میں دوسری قسم بھی موجود ہے، اور دعا کی دوسری قسم دعا المسالہ ہے. آپ سوال بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، حاجت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، ضرورت اپنی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے فقر کا اظہار کریں اپنے اللہ کے سامنے، اپنی عاجزی کا اظہار کریں اپنے اللہ کے سامنے، اس سے اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز طلب کریں، جیسے ہدایت طلب کریں. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ ہمیں قائم رکھنا. یہ دعا کی دوسری قسم اسے کیا کہتے ہیں؟ دعائے مسئلہ. پکار بھی ہے، سوال بھی ہے. پہلی قسم میں ثنا ہے، ثنا کے ساتھ اس کو پکار رہا ہے، اور دوسری قسم میں دعا بھی ہے اور طلب بھی ہے، ثنا بھی ہے اور طلب بھی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ طلب ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ طلب ہے. اللہم عافنی فیمن عافیت، یہ طلب ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، یہ طلب ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا، یہ طلب ہے، یہ طلب ہے. اللہم انی اسألک علما لا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع رب زدنی علما، یہ طلب ہے. یہ بھی دعا ہے. پکار رہے ہیں آپ، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو آپ پکار بھی رہے ہیں، ساتھ آپ طلب بھی کر رہے ہیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، دعا بھی ہے طلب بھی. یہ دوسری قسم ہے دعا کی جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے طلب بھی کرتے ہیں. زندگی کی ساری ضرورتیں آپ، جو زندگی عطا کرنے والا ہے، جو زندگی کے اسباب مہیا کرنے والا ہے، جو وجود دینے والا ہے، جو وجود دینے کے بعد خلق کرنے کے بعد جو رزق کا بندوبست کرنے والا ہے، جو وجود دینے کے بعد تقدیر لکھنے والا اور تقدیر کا جو مالک ہے، آپ سب کچھ کس سے مانگیں گے؟ اسی سے مانگیں. قسمت اس کے پاس، تقدیر اس کے پاس، خلق اس کے پاس، ملک اس کے پاس، رزق اس کے پاس، زندگی اس کے پاس، حیاتی اس کے پاس، موت اس کے پاس، نفع اس کے پاس، نقصان اس کے پاس، حالات اس کے پاس، تدبیر اس کے پاس. سب چیزیں جو اس کائنات میں جو معاملات کو کنٹرول کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی یہ ربوبیت ہے. اور آپ مانگیں گے بھی کس سے؟ اللہ سے مانگیں گے، آپ دعا کریں گے. اور یہ دعا کی دوسری قسم ہے. گڑگڑائیں آپ اللہ کے سامنے، روئیں آپ اللہ کے سامنے، گڑگڑا کے دعا کریں آپ، زارو قطار روئیں اس کے سامنے، بل بلائیں اس کے سامنے آپ، تڑپیں اس کے سامنے آپ. یہ دعا، یہ عبادت ہے. مانگیں آپ اس سے جو مانگنا ہے اس سے مانگیں. سوال کریں، نجات کا سوال کریں، رزق کا سوال کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ اللہ سے کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے. جن باتوں پہ صرف، جن کاموں پہ صرف وہی قادر ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور وہی کر سکتا ہے، جو اسی کے خزانوں سے ملتا ہے، جو وہی عطا کرتا ہے. آپ اس کا مطالبہ کسی اور سے نہ زندہ سے کر سکتے ہیں، نہ مردہ سے کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کر سکتے ہیں، نہ موت کے بعد کر سکتے ہیں، نہ جبریل سے کر سکتے ہیں، نہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتے ہیں، نہ ملائکہ سے کر سکتے ہیں، نہ نبیوں سے کر سکتے ہیں، نہ جنوں سے کر سکتے ہیں، نہ کسی پتھر پہاڑ سے کر سکتے ہیں. جس کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ بھی جان لیں کہ اختیار کس کے پاس ہے. ہم نے تو اختیار ہی بانٹ دیے ہے نا. ہم نے اختیار بانٹ دیے. پہلے تو ربوبیت ہم نے تقسیم کر دی ہے نا. قسمت ہم نے راول پنڈی میں دے دی ہے جی. کرم ہم نے لاہور میں دے دیا ہے. خوشی دینا ہم نے لاہور میں دیا ہوا ہے. غم ٹالنا ہم نے لاہور میں دیا ہوا ہے. غم ٹالنے کا اختیار ہم نے ادھر حضرت لال شہباز قلندر کو دیا ہوا ہے. غریب کو نوازنا ہم نے انڈیا میں دیا ہوا ہے. پالنے والا ہم نے خواجہ صاحب کو بنایا ہوا ہے. ہم نے ربوبیت بانٹی ہوئی ہے ساری کی ساری. پھر لوگ مانگیں گے. جب اپنے اختیار بانٹ دیا ہے تو پھر لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ جب لوگوں کو یہ ہم تصور دیتے کہ رب ایک ہی ہے اور وہ پروردگار کے پاس سارے یہ کام رزق کا، زندگی کا، موت کا، حیاتی کا،
قسمت کا، تقدیر کا. قسمت ہم نے لاہور والے کو دی ہوئی، تقدیر ہم نے لاہور والے کو دی ہوئی، ربوبیت ہم نے بانٹی ہوئی ہے ساری کی ساری. اب پھر لوگ مانگتے ہیں اس سے. جب ہم نے کہا کہ اس کا اختیار اس کے پاس، یہ فلاں کا اختیار، اس میں فلاں کا اختیار، پھر لوگ مانگتے ہیں ان سے، دعا کرتے ہیں ان لوگ سے. پہلی بنیادی غلطی تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ کچھ بانٹا. ہم نے پہلے ربوبیت بانٹ دی، پھر اس کے بعد ہم نے مانگنا شروع کر دی اور طلب شروع کر دی، اور لوگ مانگتے ہیں. پھر جس چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اگر آپ مخلوق سے مانگتے ہیں تو آپ مخلوق کو وہ اختیار بھی دیتے ہیں، اور اختیار دینے کے بعد پھر اس سے طلب بھی کرتے ہیں، اور یہ شرک اکبر کے زمرے میں آتا ہے. آپ کسی اللہ کے نبی کو پکارے. ہاں، زندگی کی حد تک میرے پاس جو اختیار، اور میرے پاس جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میری زندگی کی حد تک، اس حد تک اگر کوئی شخص مجھ سے طلب کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے کہ میرا تعاون کیجئے، مجھے یہ چیز پکڑا دیجئے، مجھے 500 ریال ادھارا دے دیجئے، مجھے یہ پانی کا گلاس بھر دیجئے، کیا یہ مطالبہ کرنا، یہ پکارنا بھی شرک ہے؟ جی نہیں. یہ ہاں گڑبڑ کرتے ہیں لوگ. کہتے ہیں ہم اگر بزرگوں کو پکارتے ہیں تو آپ شرک کہتے ہیں، تو بیگم سے ناشتہ مانگ دو تو یہ شرک نہیں ہے؟ یہ حالت کی بات ہے. فرق تو سمجھے. ہاں، زندگی میں اگر میرے پاس اختیار ہے، کسی کے پاس کچھ، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی مال دیا ہے، کچھ 4 پیسے دیے ہیں، میرے پاس اگر قوت ہے، آپ مجھے کہتے ہیں مجھے یہ چیز اٹھوا دیں تو میں اٹھا سکتا ہوں. نہیں اٹھا سکتا، یہ پڑی ہے، گانٹھ پڑی، آپ اس کو اٹھا دیں، میرے ساتھ تعاون کریں، میرے سر پہ رکھا دیں، یہ شرک ہے؟ جی یہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے بھائی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور یہ میرے جیتے جی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر میں آپ کے ساتھ یہ گانٹھ اگر پڑی ہے، کوئی پڑا ہوا ہے، کوئی وزنی چیز اٹھانا چاہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں اٹھا دے، تو میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. لیکن میں اپنے جیتے جی تو کر سکتا ہوں، مرنے کے بعد جی قبر کے پاس آ جائیں، بابا جی آ جاؤ ہمیں یہ اٹھوا دو. ہمارے والد گرامی قصہ سنایا کرتے تھے. ہمارے پاس ایک بزرگ جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی، ہمارے ساتھ والے گاؤں میں، شیعوں کا علاقہ ہے ہمارا. تو ہوا کیا کہ ایک دن کہتے ہیں وہ بزرگ دلی سے پڑھ کے وہاں گئے تھے، اور حکیم بھی تھے، تو مریض دیکھنے کے لیے گھوڑے پہ چڑھ کے جاتے رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن وہ گزر رہے تھے تو ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا، تو اس نے شرارت کی، اپنے نوکروں سے کہا نا، جب یہ قریب آئے نا، یہ مولوی حکیم صاحب جب قریب آئے تو گدھے سے یہ جو اس کا ہے نا اوپر جو چارہ لادا ہوا ہے اس کو نیچے گرا دینا، اور پھر بابے سے کہنا کہ بابا جی ذرا پٹھے تو ذرا لدوا دے، یہ چارہ اوپر لدوا دینا، اور جب وہ اٹھائے گا نا تو یا علی مدد کہہ دینا. شرارت تھی نا، صرف اس کو ہم ضد کریں گے. وہ بڑے ذہین آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے. اس بندے کی وجہ سے بڑی توحید پھیلی. اب یہ پہلے ان کا منصوبہ بنا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جب اٹھانے لگے نا تو وہ گانٹھ جو چارے کی تھی وہ اس نے اٹھائی، اور جب وہ بالکل گدھے کے اوپر لادنے کے قریب پہنچی تو ایک ان کے نوکر نے کہا یا علی مدد، تو اس نے چھوڑ دی، اور کہتے ہیں اسے باپ کو بلا تجھے اٹھوا دے. سمجھ آئی بات؟ میرے عزیزوں، بات کر رہا تھا دعا کی. یہ دعا کی 2 قسمیں سمجھ لیں. ایک ہے دعا اللہ کی ثنا، اللہ کو پکارنا اس کی تعظیمی اور تعریفی کلموں کے ساتھ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا. جن چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے وہ آپ اللہ ہی سے مانگیں گے. ہاں، جن چیزوں کے پاس بندے کے پاس اختیار ہے، اگر کچھ مالی طور پہ اختیار ہے، جسمانی طور پہ اختیار ہے، تو آپ اس سے اس کی حد تک جب تک وہ اختیار ہے اس سے آپ ادھار بھی لے سکتے ہیں، پیسے بھی لے سکتے ہیں، اس سے تعاون کی درخواست بھی کر سکتے ہیں. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے اس سلسلے میں میرا تعاون کیجئے، یہ شرک کے زمرے میں. لیکن اگر وہ اختیار جو میرے پاس دنیا میں تھا، تو آپ میرے مرنے کے بعد بھی یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ مرنے کے بعد بھی میرا تعاون کر سکتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ شرک.
یا میرے پاس اختیار تھا آپ کو کچھ دینے کا یا آپ کو تعاون کرنے کا، لیکن آپ میرے موجودگی میں میرے سامنے تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے 500 ریال دے دیں یا 1000 ریال دیں یا 100 ریال دے دیں مجھے، یا میرا یہ کام کر دیں یا میرے ساتھ چلیں، لیکن آپ میرے یہاں سے جانے کے بعد، میرے یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کہیں کہ بابا جی آپ عنیزہ پہنچ چکے ہیں اور مہربانی کر کے 100 کا بندوبست کر دو، میں زندہ ہوں ابھی تک، لے سکتے ہیں؟ ہاں، میرے پاس جو سننے کی طاقت تھی وہ محدود، جب آپ میرے قریب تھے تب تک تھی، میرے پاس دینے کی طاقت جب میں آپ کی بات سن رہا تھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ بابا جی ابھی زندہ ہیں اور اتنے پہنچے ہوئے ہیں، اس کو اپنے مرید کا پتہ ہے اور اس کے حالات سے یہ آواز جانتا ہے، حالات کو اور میری غربت کو اور میری آواز کو بھی سنتا ہے اور میرے تڑپنے کو جانتا ہے، اور میں جب اس سے مانگوں گا تو بابا جی 100 کا بندوبست کر دو نا، اور وہاں سے عنیزے سے بیٹھے بیٹھائے یہ اپنی کو کرشمہ دکھائے گا اور مجھے 100 ریال بھیج دے گا، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی شرک کے زمرے میں آئے گا۔ کسی زندہ غائب سے آپ اس قسم کا مطالبہ کریں یا آپ مردہ سے یہ مطالبہ کریں جو دنیا چھوڑ کے جا چکا ہے، تو پھر یہ شرک اکبر کے زمرے میں آئے گا۔ یہ دعا کی دوسری قسم کے دعائے مسئلہ کہتے ہیں، اور یہ شرک اکبر کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تقریباً 8 مقام پہ اپنی ذات سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے مقام پہ؟ اس میں سے ایک کا شیخ نے ذکر کیا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، کہا تمہارے رب نے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو۔ یہ حکم ہے، اللہ نے آرڈر دیا ہے، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے طلب کرو، یا دوسرے معنی میں تم میری ثنا کرو، تم میری ثنا کرو۔ ادعونی، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ شروع میں دعا کا حکم دیا ہے اور دوسرے حصے میں اسی دعا کو عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن دعائی نہیں کہا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی کہا ہے۔ حالانکہ پیچھے طلب کیا کی؟ دعا طلب کیا، مطالبہ کس کا کیا؟ دعا کا کیا، اور تکبر کس سے ذکر کیا؟ عبادت سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ رسوا ہو کے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ سورۃ اعراف میں 3 جگہوں پہ اللہ نے حکم دیا ہے ذرا۔ ایک تو پہلا مقام ہے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد۔ قل امر ربی بالقسط، محمد کریم آپ کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ یہ پہلا مقام ہے، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت سیدھا کرو۔ فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم اس سے دعا کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ سورۃ غافر ہم نے پہلے پڑھی تھی، آیت نمبر 60 تھی۔ یہ دوسرا مقام ہے کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس سے دعا کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی جان لو کہ وہ دعا خالص قبول کرتا ہے، اگر دعا کے اندر ملاوٹ ہے تو پھر بھی اس کے ہاں دعا قبول۔ ایک شخص اگر دن میں 5 مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے اور 6ٹی مرتبہ مخلوق کو آواز دیتا ہے، اس کی دعا خالص ہے؟ یہ عبادت ہے، اور عبادت خالص نہیں رہے گی۔ یہی سورۃ اعراف، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 55 ہے، 54 اور 55، جس میں اللہ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ یہ آیت گزر گئی پیچھے۔ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے۔
اور دن کو رات سے ڈھانپتا ہے، یطلبو حسیسا، وہ اس کو جلدی طلب کر لیتا ہے، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند اور ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں، الا لہ الخلق والامر، خبردار پیدا کرنا اور آرڈر کس کا ہے؟ صرف حکم اور خلق صرف اللہ کے پاس ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری ربوبیت ہے، یہ سب کیا ہے؟ پیچھے ربوبیت ہے۔ اب آئیے، جب رب وہ ہے، خلق اس کے پاس ہے، ملک اس کے پاس ہے، عرش پر وہ مستوی ہے، اور ستارے اس کے تابع ہیں، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، اللہ اکبر کبیرہ، دن اور رات کو وہ ڈھانپتا ہے، تو پھر کیا ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ادعو ربکم تضرعا وخفیا، ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم دعا کرو اپنے رب، تم دعا کرو اپنے رب سے، بے شک وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گڑ گڑا کر دعا کرو، چپکے سے دعا کرو، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، یہ دوسرا مقام ہے قرآن مجید کے جس میں اللہ تعالیٰ نے، تیسرا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے۔ دعا عبادت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور عبادت کا حکم دینے سے پہلے ربوبیت کی ساری چیزیں گنوائی کہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میرے پاس سارے اختیار ہیں، تو مانگا کس سے جائے گا؟ رو کے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اونچی مانگو، چپکے سے مانگو، مانگنا مجھ سے ہے۔ ہاں، جو ساتھ فرما دیا کہ انہ لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت نمبر 55 میں ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرو اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم اس سے دعا کرو، اور تم اس سے دعا کرو، خَوْفًا وَطَمَعًا، تم اس سے دعا کرو، خَوْفًا وَطَمَعًا، ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ کے اندر بھی، ڈرتے ہوئے بھی اور طمع کے اندر بھی، ڈرتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی۔ مانگنا کس سے ہے؟ دعا کس سے کرنی ہے؟ اور دعا کے اندر دونوں باتیں، یہ جتنے حکم موجود ہیں اس میں دونوں قسمیں آتی ہیں، ثنا بھی آتی ہے، اللہ کی ثنا کے جملے بھی آتے ہیں، اور اللہ سے طلب اور سوال کا معنی بھی اسی دونوں آیتوں کے اندر۔ یہ سورۃ اعراف ہے، اور جس میں یہ تیسرا مقام ہے سورۃ اعراف کے اندر، یہ تیسرا آیت نمبر 29، آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55، آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر یہ دعا کا حکم دینے کے بعد پھر غور کیجیے گا، اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ جب تک ہمیں توحید ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات سمجھ نہیں آئے گی، تب تک الوہیت سمجھ نہیں آ سکتی۔ شروع میں بھی ربوبیت کا ذکر ہے، بیچ میں دعا کا حکم 2 مرتبہ ہے، اب پھر تیسری جگہ پہ اس کی اگلی آیت میں هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی بنا کے۔ ہواؤں کے اوپر جس کا کنٹرول ہے، دعا بھی کس سے ہوگی؟ اس سے ہوگی۔ جو ہوائیں بادل اٹھا کے چلتی ہیں، ہم مردہ شہر کو ہم پلاتے ہیں، فانزلنا به الماء، اور ان بادلوں سے ہم پانی اتارتے ہیں، فاخرجنا به من كل الثمرات، اور پھر اس بارش کے ذریعے تمام پھلوں میں سے ہم رزق نکالتے ہیں، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، اس طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اللہ نے اپنی ربوبیت کے کام بتایا کہ یہ کام ہم کرتے ہیں، بارش، پھلوں کو نکالنا، بادلوں کو چلانا، ہواؤں کو چلانا، جب ہمارا کام ہے تو پھر دعا بھی کس سے ہوگی؟ شروع کے اندر بھی ربوبیت، بعد کے اندر بھی ربوبیت، اور بیچ میں حکم دعا کا اور عبادت کا حکم کہ تم نے دعا ہم سے کرنی، مانگنا ہم سے، حاجت ہم سے طلب کرنی، زندگی کی کوئی حاجت ہم سے مانگنی۔ آپ سورۃ اعراف میں 3 مقام پہ، سورۃ اسراء میں بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ چوتھا مقام ہے سورۃ اسراء ہے، جس میں بلکہ سورۃ اعراف میں بھی چوتھے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ اعراف کے اندر بھی چوتھے آیت نمبر 180 ہے، 4 مقام پہ سورۃ اعراف میں اللہ نے حکم دیا عبادت کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خوبصورت نام ہے۔ اب کیا ذمہ داری ہے تمہاری؟
فدعوہ بہا، تم اس سے مانگو، تم اس سے طلب کرو، تم اس سے دعا کرو، تم اس سے حاجت لو، تم سے ضرورتیں پوری کرواؤ، تم اس سے شفا مانگو، تم اس سے اولاد مانگو، مانگو جو مانگنا ہے، ثنا بھی کرنی ہے تو اس کے ناموں کے ساتھ، اور اگر مانگنا بھی ہے، حاجت طلب کرنی ہے تو اس کے ناموں کا واسطہ دے کے مانگنا ہے۔ سورۃ اعراف ہے، یہ چوتھا مقام ہے۔ توحید الاسماء والصفات بھی سر سمجھ لیں کہ اللہ کے نام بھی ہیں، اللہ کی صفتیں بھی ہیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں، نبی کریم کر کے دکھاتے ہیں، اللہ آرڈر دیتے ہیں، دعا کا اللہ حکم دیتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، یہ عبادت ہے۔ رسول کریم پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھاتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم، میں تیری رحمت کا طلبگار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، یہ طلب ہے۔ تو معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تحب العفو، یہ اللہ کی صفت ہے کہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، یہ طلب ہے۔ یا حی یا قیوم، یہ اللہ کا نام ہے، حی اور قیوم یہ نام ہے، ناموں کو پکارا اللہ کے نبی نے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، یہ طلب ہے، یہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کے مانگو اس سے۔ آپ نے سنا ایک بندے کو دعا کرتے ہوئے، اللہم انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی، یا اللہ تو ایک ہے، اللہ تو صمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو لم یلد ہے، اللہ تو لم یولد ہے، اللہ کے نام بھی گنتا گیا، صفتیں بھی گنتا گیا، تجھے واسطہ تیرے ایک ہونے کا، احد ہونے کا، صمد ہونے کا، لم یلد ہونے کا، ولم یولد ہونے کا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان تغفر لی ذنوبی، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے سنا اس بندے کی دعا کو، فرمایا قد غفر لہ او قد غفر لہ، قد غفر لہ، قد غفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر ہی دیا ہے۔ وہ حدیث میں نے پچھلے دنوں پڑھی تھی، آپ نے زواج مطہرات میں سے کسی کو بتایا 10 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گی اللہ تجھے عطا کر دے گا، اس کی صفتوں کا ذکر کر کے مانگے۔ ہم مسکین باغے برتے ہیں، بزرگوں کا واسطہ، فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے، فلاں، او بھائی اللہ کے رسول نے ایسا نور ہم کو دیا ہے، ایسا نمونہ آپ نے چھوڑا ہے اللہ سے مانگنے کا، وہ خوبصورت انداز اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ جس انداز کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی 23 سالہ زندگی اس کے اوپر گواہ ہے، آپ نے کیسے مانگا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں۔ سید الاستغفار میں اللہ کے نبی نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ وہ خوبصورت الفاظ اللہ سے مانگنے کے، اللہ سے دعا کرنے کے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی، میں تیری نعمتوں کا اپنے اوپر اعتراف کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا۔ کیا کمال کی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے، دعا کے اندر واسطے میں سے ایک واسطے کی شکل یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں کا واسطہ دے کے مانگے۔ آپ 99 نام اللہ تعالیٰ کے جو مشہور ہیں وہ آپ گن لیں، یہ اللہ کے تو بے حد و حساب نام ہیں، آپ گنے، یا رحمان، یا کریم، یا عظیم، یا علیم، یا قدیر، یا مجید، یا ذوالعرش، یا ذوالجلال۔ آپ نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا علیذو یا ذوالجلال والاکرام، او میری امت کے لوگوں یا ذوالجلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ، اے عزت و اکرام والے چمٹ جاؤ اس جملے کے ساتھ۔ اگر اللہ سے کچھ لینا ہے، مانگے اللہ کی صفتیں، آپ
دے اللہ کو واسطے آپ اس کی صفتوں کے اور اس کے ناموں کے. اور دعا کے اندر، اور یہ دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی سب سے افضل قسم، دعا کی سب سے افضل قسم اور سب سے افضل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے. سورۃ اعراف میں یہ چوتھا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے ناموں اور صفتوں کا واسطہ دے کے دعا. آپ گنے اس کی صفتیں، تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہے، تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہے، تجھے تیرے مجد کا واسطہ ہے، تجھے تیرے عرش، تجھے تیری کلام کا واسطہ ہے. اللہ کی صفتیں ہیں. تجھے تیری محبت کا واسطہ ہے، تجھے تیری الوہیت کا واسطہ ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے. انبیاء نے دعائیں کی ہیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو مجھے اپنی رحمت کے صدقے اپنے صالحین بندوں میں داخل. یہ چوتھا مقام سورۃ اعراف کا. دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے. پانچواں مقام میرے عزیزو سورۃ اسراء ہے اور آیت نمبر 110 ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے دعا کرو یا رحمان سے دعا کرو. مشرکین مکہ نے کہا نا کہ شاید دو الہ ہیں، ایک کا نام رحمان ہے اور ایک کا نام، حالانکہ وہ اللہ ذوالجلال رحمان تو اس کی صفت ہے. تو اللہ کہتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تم اللہ سے مانگو یا رحمان سے مانگو، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. ایما تدعو، جس نام سے پکارو، فلاح الاسماء الحسنى، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہے اور خوبصورت نام ہے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. اب اپنی دعا کو اونچی بھی نہ کریں اور نیچی بھی نہ کریں اور درمیان کا راستہ اختیار کیجیے. قرآن کا چھٹا مقام جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے مانگنے کا اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور سورۃ غافر کی یہ 14 نمبر آیت ہے. چھٹا ہے نا. سورۃ اعراف میں 4 مرتبہ ہے، سورۃ اسراء میں 1 مرتبہ ہے، سورۃ غافر کی یہ 14 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ وہ اللہ ہے جب اکیلا اسے پکارا جائے تو تم کفر کرتے ہو، اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جائے تو تم ایمان لے کے آتے ہو. فالحکم للہ العلی الکبیر، پس حکم اللہ کے لیے جو بلند ہے اور بڑا ہے. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نکالتا ہے. اور یہ ساری ربوبیت ہے، توحید ربوبیت ہے. یہ کام صرف اللہ کرتا ہے. رزق اللہ کے پاس، پانی اللہ کے پاس، نشانیاں دکھاتا ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تم اللہ تعالیٰ سے مخلص ہو کے دعا کرو اگرچہ کافروں کو یہ بات بری ہی کیوں نہ لگے. یہ چھٹا مقام ہے سورۃ غافر، آیت نمبر 14. دعا کس سے کرنی ہے؟ یہ چھٹا حکم ہے رب ذوالجلال کا کہ دعا مجھ سے کرنی ہے، مانگنا مجھ سے ہے. رزق چاہیے، اولاد چاہیے، شفا چاہیے، مال چاہیے، دنیا کی بہتری چاہیے، دنیا کی آسانی چاہیے، قسمت تبدیل کروانا چاہتے ہیں، غم ٹلوانا چاہتے ہیں، مصیبتیں دور کروانا چاہتے ہیں. مانگنا مجھ سے ہے، طلب مجھ سے کرنی ہے. یہ چھٹا مقام ہے سورۃ غافر. اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اسی صورت کی آیت نمبر 60 ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی. شیخ نے بطور دلیل کے ذکر کی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تمہارے رب نے کہا ہے، جو رب ہے اسی سے دعا ہوگی. رب ایک ہے کہ دو؟ ایک. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو. ہم بڑا ٹیڑھا سا منہ کر کے نہیں جی چپڑاسی کو ملنے کے لیے، افسر کو ملنے کے لیے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے جی، وزیر کو ملنے کے لیے جی بشیر کو ملنا پڑتا ہے. اب بدبختو جو ذات 8 مقام پہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور بار بار کہہ رہی ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، سوال تو کرو، مجھ سے مانگو، رزق زندگی جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، اس کے لیے ہم چپڑاسی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. مخلوق کی مثالیں اللہ کے لیے رہتے ہیں.
عاجز کی مثالیں غیر عاجز کے لیے دیتے ہیں، مجبور کی مثالیں جو مجبور نہیں اس کے لیے دیتے ہیں، محتاج کی مثالیں اس سمد کے لیے دیتے ہیں جو بے نیاز ہے، جو سنتا ہے اور جو کہتا ہے مانگو مجھ سے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، درخواست لاؤ تو صحیح میرے پاس، طلب کرو تو صحیح، جو دعاؤں کو سننے کے لیے رات کے تیسرے پہلے آسمان پہ اترتا ہے، ینزل ربنا تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، میرا آپ کا رب آسمان دنیا پہ اترتا ہے جب رات کا تیسرا پہر باقی ہوتا ہے، اور اللہ آواز دیتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں، حل من داع فاستجیب له، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہوں، حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کی مانگ کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس مالک الملک کے لیے ہم کہتے ہیں جی کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے؟ جس پروردگار نے اپنی کتاب میں 8 مقام پہ حدیث قدسی میں، جس نے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے، ہم اس کے لیے کوٹھے سیڑھی اور چپڑاسی کی مثالیں دیتے ہیں۔ سورۃ غافر ہے، اور سورۃ غافر کی 14 نمبر آیت کے بعد یہ 60 نمبر آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگ، میں کہتے ہیں نہیں اللہ پاک ٹھہر، میں ذرا واسطہ لب بھی آؤں جا کے کسی معاہدہ واسطہ لب۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے مسلمانوں کے لیے، اور رب ذوالجلال کے لیے جو حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، جس کی حیات بھی ابدی ہے، ازل سے ابد تک ہے، کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، جو حی لا یموت ہے، جس کا سننا کمال کا، جس کا علم کمال کا، جس کا دیکھنا کمال کا، اس کے لیے واسطہ مردے کا ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور مردے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت؟ انڈیا پاکستان سے بغداد تک بیچ میں کوئی واسطہ لگاتا ہے؟ جی لگاتا ہے کوئی واسطہ؟ یہاں سے علی حجویری تک کوئی واسطہ نہیں، جس کا سسٹم آف ہو چکا ہے، جس کا سننا آف، جس کو موت آ چکی ہے، جس کے کان بند ہو چکے ہیں، جس کی نگاہیں کام چھوڑ چکی ہیں، جس کا دل بند ہو چکا ہے، جو قبر میں جا چکا ہے، جو فوت ہو چکا ہے، اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت؟ خواجہ غریب نواز تک، خواجہ معین الدین چشتی تک، حاجی علی تک کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر واسطے کے سنتا ہے، 4 من اور 4 فٹ مٹی میں جانے کے بعد بھی سنتا ہے، اور رب رحمان کے لیے کہتے ہیں جی نہیں جی کوٹے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے؟ جو حی لا یموت ہے، جس کا سننا کمال کا ہے، جس کا دیکھنا کمال کا ہے، جس کی عظمت کمال کی ہے، جس کا علم کمال کا ہے، اور جو کہہ رہا اپنی کتاب میں 8 مقام پہ ادعونی ادعو ربکم وادعوہ خوفا وطمعا، جو 8 مقام پہ کہہ رہا ہے بولا مجھ کو، مانگ مجھ سے، طلب کر مجھ سے۔ یہ 7واں مقام ہے سورۃ غافر، آیت نمبر 60 ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میرے اتنے آپشن کے بعد اور میری اتنے کرم کے بعد اور میرے اتنا عطا کرنے کے بعد اور اتنی رعایتیں دینے کے بعد اور اتنی بار کہنے کے بعد پھر بھی میرے سے دعا کرنے سے غافل ہے، تو کہاں جانا چاہیے؟ پھر وہ کہاں جانا چاہیے؟ کدھر جانا چاہیے؟ جہنم میں جائے گا پھر وہ۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری دعا سے، میری عبادت سے تکبر کرتے وہ رسوا ہو کے جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے۔ ہاں پھر ساتھ بتا دیے کیوں میں اپنی عبادت کا کرتا ہوں، میں کیوں اپنے سے دعا کہتا ہوں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو بنایا ہے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور اللہ کا لوگوں پر فضل ہے، اس لیے اپنے سے دعا کا مطالبہ کرتا ہے کہ مانگو مجھ سے۔ وہ دعا کا محتاج ہے؟ جی نہیں، محتاج تو میں ہوں، فقیر تو میں ہوں، عاجز تو میں ہوں۔ ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی ربوبیت میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب کہتا ہے، اور ساتھ پھر ربوبیت کو ذکر کیا ہے، ہاں میں ہوں، رات میں دیتا ہوں، سکون پرسکون میں بناتا ہوں، دن میں لے کے آتا ہوں، روشنی میں دیتا ہوں، فضل لوگوں پر میرا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کے اکثریت شکریہ ادا۔ بیٹا ہم نے دیا ہے، دیکھ اٹھا کے سخی سر پر پہنچا ہوا ہے،
اولاد ہم نے دی ہے، شکریہ کے لیے لاہور پہنچا ہوا ہے. یہ 7واں مقام ہے میرے عزیز، 8واں مقام قرآن مجید کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، بلکہ انہی آیتوں کو ساری کو سن لے ذرا غور سے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. اور ماں کے پیٹ میں بچے کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے. بے شک وہ علیم قدیر ہے اور جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، جس نے اپنی ذات کو پکارنے کا اور اپنے سے دعا کا حکم دیا. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. جو رب ہے وہی دعا کے لائق ہے، جو رب ہے اسی کو پکارا جائے گا. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو خالق ہے وہی الہ ہے، جو رب ہے وہی الہ ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بہکائے جا رہے ہو، کہاں بھٹکائے جا رہے ہو، کیوں رستہ چھوڑ چکے ہو. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اسی طرح بہکائے جائیں گے جو ہماری آیتوں کا بہکائے گئے، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے. جس مالک کی زمین پہ چلتے ہو، مکان کھڑے کرتے ہو، اس کو کاٹ کے کھود کے مکان بناتے ہو. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار، ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے. اللہ وہ ذات ہے والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا ہے. وصورکم فاحسن صورکم، جس نے تمہاری صورتیں بنائی اور اچھی صورتیں بنائی، تمہاری شکلیں بنائی اور اچھی شکلیں بنائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو پکیزہ رزق عطا کیا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بابرکت ہے وہ رب جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ سارے کام کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے. یہ ربوبیت ہے، یہ توحید ربوبیت ہے. یہ کام اللہ کے ہیں سارے کے سارے، خلق کا، ملک کا، تقدیر کا، تدبیر کا، رزق کا، قسمت کا، حیاتی کا، غم ٹالنے کا، خوشی دینے کا، غریب کو نوازنے کا. یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ کے کام ہیں. اور اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے فرماتے ہیں، یہ سورۃ غافر ہے، اللہ فرماتے ہیں جب وہ بابرکت رب العالمین ہے، سارے جانوں کو پالتا ہے، سارے بندوبست وہ کرتا ہے. هو الحی، جس کو تو پکارتا ہے وہ مردہ ہے، اور جو اپنے آپ کو پکارنے کا تجھے 8 مرتبہ حکم دیتا ہے، هو الحی، وہ زندہ ہے، ازل سے ابد تک زندہ ہے، جس کی زندگی کی کوئی ابتدا انتہا نہیں ہے. هو حی لا یموت، یہ وہ زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی. آج ہم اس اللہ سے بیگانے ہو گئے، ہم اس اللہ کے لیے واسطے ڈھونڈتے پھرتے ہیں جو کن کہہ کے اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے. فرمایا هو الحی، وہ زندہ ہے. هو الحی، وہ زندہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ توحید الاسماء والصفات ہے. یہ نام اور صفتوں میں سے ایک نام هو الحی. اور صفت حیات، حی اسم ہے، حیات صفت ہے، اور یہ صفت حیات 7 صفتوں کو مستلزم ہے. جب آپ اللہ کو حی مان چکے ہیں تو حی کا معنی ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اس کا علم کمال کا ہے، اس کا سننا کمال کا ہے، اس کا دیکھنا کمال کا ہے، اس کی قوت کمال کی ہے، اور اس کی رحمت کمال کی ہے. یہ ایک صفت حی ہے. الحی، هو الحی، وہ زندہ ہے. جس کو تو پکارتا ہے وہ مردہ ہے، اور جس ذات نے تجھے اپنے آپ کو پکارنے کا اور اپنے سے دعا کا حکم دیا، هو الحی، وہ زندہ ہے. هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے جو ازل سے ابد تک زندہ ہے. وہی ایک ہے جس کو موت نہیں آتی. جس کو موت آتی ہے اس کی عبادت نہیں ہوتی. جس کو موت آتی ہے وہ الہ نہیں ہوتا.
هو الحی، جس میں زندگی نہیں ہوتی اس کی پوجا نہیں ہوتی، جس میں زندگی نہیں ہوتی اس کی پوجا نہیں ہوتی. هو الحی لا الہ الا ہو، وہی تو زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آخری جملہ اور 65 نمبر آیت، فدعوہ فدعوہ، بولو کرو ترجمہ، بس اسی کو پکارو. یہ 8واں مقام ہے قرآن مجید کا، فدعوہ، اسی سے دعا کرو، جو مانگنا اس سے مانگو، کرو اس سے سوال، فدعوہ، اس سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ملاوٹ والا نہیں چاہیے دعا اس کو. پاکستان انڈیا گئے تو خواجہ صاحب کے پاس جھک گئے اور داتا صاحب کے پاس، اور ادھر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آ گئے. یہ خالص دعا ہے جی؟ ملاوٹ والی. وہ کہتے فدعوہ مخلصین لہ الدین، اس سے دعا کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تعریف، تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. توحید الوہیت پہلے جملے میں ہے، توحید ربوبیت دوسرے جملے کے اندر ہے. جب تک تینوں توحیدوں کو سمجھے، دیکھ لیں قرآن مجید کی، دیکھیں آیت کے بعد آیت پڑھتے ہیں، کہیں ربوبیت ملے گی، پھر الوہیت ملے گی، کہیں اسماء و صفات ملے گی، اور تینوں کا امتزاج جب آئے گا تو پھر آپ کو توحید کی لذت محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے اور کس طرح مانگنا ہے، اور اس سے مانگنے میں لذت کتنی آتی ہے. بات دعا کی چل رہی تھی کہ دعا عبادت ہے. ساتھ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، محمد کریم آپ کہہ دیجئے ان سے، مجھے منع کر دیا گیا ہے، انی نہیت، مجھے منع کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے علاوہ کیا کرتے. یہ پکارنے کی بیماری تب بھی تھی، تو نئی بات نہیں ہے. وہ بھی یہی اسی شرک کے اندر مبتلا تھے، پکارتے تھے بھائی، وہ بھی مشکلوں میں مصائب میں پکارتے تھے، نیک لوگوں کو پکارتے تھے. محمد کریم برات کا اظہار کیجئے، مجھے میرے رب نے منع کر دیا ہے، میں نہیں عبادت کر سکتا. پہلے ان اعبد الذین، میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، میں عبادت کروں. آگے پکار کا ذکر کیا ہے، پکار کیا ہے؟ عبادت. میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. لما جاءنی البینات، جب میرے پاس واضح دلائل میرے رب کی طرف سے آ چکے ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب العالمین کا، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. محمد کریم کا سر اسی کے سامنے جھکے گا، محمد کریم کی دعا اسی سے ہوگی. یہ 8 مقام ہے میرے عزیزو. سورۃ اعراف میں 4 مرتبہ، سورۃ اسراء میں 1 مرتبہ، سورۃ غافر میں 3 مرتبہ. آیت نمبر 14، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 64 سورۃ غافر کی. سورۃ اسراء کی آیت، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 55 اور 56. سورۃ اسراء کی آیت نمبر 110 غالباً میرا اندازہ ہے. یہ 8 مقام ہے قرآن مجید کے. شیخ کہتے ہیں الدعاء منہ الدعاء، عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ دعا ہے. پھر دعا کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک ہے صرف ثنا کے جملے بولنا، اس کی تعظیم اور تقریب میں محبت اور انکساری کے ساتھ اللہ کی تعریف کے جملے بولنا، یہ دعائے عبادت ہے. اور ایک ہے اس سے حاجتیں مانگنا اور اس سے سوال کرنا، رزق مانگنا، اولاد مانگنا، مال مانگنا، جو مانگنا چاہتے ہیں، زندگی کی کوئی ضرورت مانگنا چاہتے ہیں، کس سے مانگنی ہے؟ یہ عبادت ہے. اگر آپ یہ اللہ سے گھما کے مخلوق کی طرف پھیریں گے اور مخلوق سے مانگیں گے، یہ عبادت کے اندر شرک ہوگا اور دعا کے اندر شرک ہوگا. اور سب سے عظیم قسم عبادت کی آپ کی، اس میں جب شرک آئے گا تو توحید باقی نہیں بچے گی. یہ 8 مقام پہ اللہ نے حکم دیا ہے، 4 مقام پہ اللہ نے منع کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی مقام ہیں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اور آخری اللہ نے تقریباً 14 نبیوں کو ایک جگہ میں ذکر کیا. میں اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ اللہ نے منع کس طرح کیا، کس انداز سے اللہ نے منع کیا کہ میرے علاوہ تم کسی کو پکار. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی، سوتے نا بندے سیانے پڑتے ہیں جی، اللہ نے اپنے آپ کو پکارنے کو حکم دیا، منع تو کوئی نہیں کیا نا جی کسی اور کو پکار لے. ہاں اللہ نے منع بھی کیا ہے.
4 مقام پہ اللہ نے منع کیا ہے، اور اس کی دلیل شیخ نے سب سے پہلے نمبر پہ دی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ہم منع بھی کیا اس نے. یہ 4 مقام اگلے درس میں ذکر کروں گا، اور یہ 4 مقام کے ساتھ باقی کچھ انداز ہیں جس میں اللہ نے روکا ہے، اور ساتھ 14 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر پہ فرما دیا کہ یہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، جب مانگا کس سے مانگا؟ مجھ سے مانگا ہے. یہ عبادت کی سب سے عظیم قسم ہے، اور یہ آج امت محمدیہ اس شرک کے اندر مبتلا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کسی سے رزق، کسی سے قسمت، کسی سے حیاتی، کسی کو پالنے والا، کسی کو زندگی دینے والا، کسی کو پاٹے سیونے والا، کسی کو جناب کچھ اور کسی کو کچھ، کسی کو لال دینے والا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ دعا کے اندر شرک ہے. نبی کریم کو لوگ پکارتے ہیں بردو جولی میری یا محمد لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی، اے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی. رسول کریم کو لوگ پکارتے. دینوں کو سنوارنے والا کون؟ اللہ. دینوں کو سنوارنے کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں. یہ شرک کی صورتیں، شرک اکبر کی صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اس وقت. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عبادت کی قسموں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ہم نے دعا کا مسئلہ، عبادت کی قسموں میں سب سے افضل قسم کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعا کا اللہ نے اپنی کتاب میں کتنے مقام پہ حکم دیا ہے؟ 8 مقام پہ حکم دیا ہے. اور جن مقام پہ منع کیا ہے میں اگلے درس میں انشاءاللہ وہ چیزیں میں آپ کو واضح کروں گا، تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ دعا کس سے کرنی ہے؟ دعا اللہ سے کرنی ہے. اور یہ عبادت ہے، اس کو جب کوئی شخص گھمائے گا اللہ تعالیٰ سے مخلوق کی طرف لے جائے گا تو وہ اللہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ شرک کرے گا. اور جب شرک کرے گا تو اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل اگلے درس میں، اگلے سوموار کو انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو آپ کو وہ مقامات بتاؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا. جی سوال ہے، جیسے اگر کوئی دوست ہے، اگر ہم بولتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا مشکل دور کرتے تو کوئی یہ نہیں ضرورت ہے گھر سے آپ ہمارا پریشانی دور کرتے ہیں، جی اس طرح کا جملہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. کوئی حرج نہیں. اگر آپ کی دنیا میں جو ہے پریشانی اس قسم کی، اگر مالی ضرورت ہے وہ یہی کر سکتا ہے، آپ کو شفا تو نہیں دے سکتا نا. اگر تو آپ کہیں کہ وہ مجھے شفا دے سکتا ہے تو پھر تو شرک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے تعاون کر دیں، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، علاج کے لیے مجھے ضرورت ہے، جیسے وہ دلیل اس کی یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بنی اسرائیلی موجود تھا اور ایک قبطی موجود تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے قرآن میں ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. تو جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا آدمی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی اپنے اس مخالف کے خلاف، اس دشمن کے خلاف. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی مدد کی کہ بندے کا کام ہی، وہ بندہ ہی مر گیا. تو یہاں فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس دنیا میں جیتے جی کو طاقت ہے، مالی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، اس حد تک آپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا تعاون کر دے، تو یہ شرک کے زمرے میں. اگر ہم اس کو شرک کہیں گے تو کیا نبی شرک کرے گا پھر؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے جس نے وہ اسرائیلی نے، بنی اسرائیل والے نے جو تعاون لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، کوئی بھی اس کو شرک، اور وہ اس حد تک تھا جو ان کے پاس قوت موجود تھی. تو اس قسم کا تعاون لینا، اور مالی طور پہ یا ویسے آپ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، مجھے وہاں پہنچا دو، یار یہ میری مشکل ہے وہاں پہنچنا ہے میرے لیے، مسئلہ گاڑی سٹارٹ کرے تو میری یہ پریشانی دور کر دے، تو یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا. ہاں اگر آپ کہتے ہیں دوست کو کہ آپ وہیں بیٹھے بٹھائیں میری پریشانی دور کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جی پھر گڑبڑ ہو جائے گا.